جاہل اتنا ہے وہ افضلیت کا نہیں پتہ کہ افضلیت کیا ہوتی، اور اس کی گفتگو سے اور انداز سے تجاہل اتنا چھلک رہا تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا جزئی کیا ہوتی ہے، کلی کیا ہوتی ہے۔ علم کا لیول یہ ہے کہ جزئی کلی کا نہیں پتا اور افضلیت کا نہیں پتا، اور اپنے آپ کو یہ نعرہ لگا رہا مجھے سنیوں سے کیوں نکالا، مجھے سنیوں سے کیوں نکالا، یعنی یہ نواز شریف والی بولی بول رہا ہے کہ مجھے سنیوں سے کیوں نکالا، جیسے اس نے کہا تھا مجھے پاکستان سے کیوں نکالا۔ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے اور صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے اور ائمہ مجتہدین کا بھی اس بات پر اجماع ہے، اور جو صوفیاء کرام ہیں ان کا بھی اجماع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر آج تک اس مسئلہ پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جمیع صحابہ میں جو افضل صحابہ ہیں، صحابی ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ کنفرم عقیدہ ہے اہل السنت والجماعہ کا۔ اب دیکھنا اس پر میں نے دلائل نہیں دینے کیونکہ اب میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور راوی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لے، چاہے اس کو پسند کرے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو اے صحابہ، اللہ پاک نے جس بندے کو اختیار دیا تھا اس بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس بات کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ صدیق اکبر کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن بات ہو گئی مکمل، وقت گزر گیا، نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ صحابہ کو سمجھ آئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رو رہے تھے کہ حضور نے جو بندے کا ذکر کیا وہ حضور اپنا ہی ذکر فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں وَقَانَ ابو بکر هُوَ أَعْلَمُنَا، کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سب میں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جس کو زیادہ نالج اور علم ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور یہ بھی روایت بخاری میں فرمایا کہ ہم نخیر ابا بکر، صحابہ کہتے ہیں نخیر ابا بکر فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں، ظاہری دور میں، زمانے میں ہم جس کو حضور کے بعد سب سے افضل سمجھتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ صحابہ بھی مانتے ہیں، حضور کے فرامین بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی اس پر گواہ ہیں، اور اس کے بعد ائمہ اربعہ جو ہیں ان کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں جمیع صحابہ سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں، قادری کا ٹائٹل اپنے نام سے لگا کر کہتا ہے میں قادری ہوں، اور قادری وہ ہوتا ہے جو غوث پاک کا مرید ہوتا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا غنیت الطالبین میں جو بندہ حضرت علی پاک کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دے وہ بندہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی نہیں۔ اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ریلیشن نہیں۔ جو حضرت علی کو صدیق اکبر پر فضیلت دیتا ہے وہ شیعہ ہے، سنیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بندہ اپنے آپ کو قادری کہلاتا ہے، اور سنی ہونے کی یہ نشانی ہے، یا تو عوامی طور پر عوام کے لحاظ سے سنیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اہل سنت کے کسی مدرسے سے فاضل ہو، تعلیم حاصل کی ہو، یہ نہیں تو اس کی گفتگو جو ہے نا اس سے یہ چھلکتا ہو کہ یہ صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کاملین کا
ادب کرنے والا ہو، اس کی آواز سے، اس کے الفاظ سے یہ چھلکتا ہو کہ یہ بندہ جو ہے صحابہ، اہل بیت، اولیاء کاملین سے محبت کرنے والا۔ یہ دو باتیں، یہ جو یاسین قادری سیال کوٹی ہے، یہ پہلے کہتا تھا میں منہاج القرآن کا فاضل ہوں، جبکہ منہاج القرآن والوں نے نکیر پیش کی ہے کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، ہمارے مدرسے کا فاضل نہیں ہے۔ تو یہ بندہ ہے کون؟ یہ جو اب کہہ رہا ہے، جیسے وہ نواز شریف نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، تو یہ بھی اسی طرح جملہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سنیوں سے کیوں نکالا، مجھے سنیوں سے کیوں نکالا۔ میں بتاتا ہوں کہ تمہیں سنیوں سے کس نے نکالا ہے۔ سنیوں نے تم کو نہیں نکالا، تو خود ہی پہلے ہی نکلا ہوا ہے، تو سنی ہے ہی کوئی نہیں، تو پہلے ہی شیعہ ہے۔ کیونکہ تیری گفتگو سے، آپ یقین اس کی بات سنیں، اس لائن کی بات سنیں، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدہ عائشہ کو ایسے پڑھتا ہے، پڑھ گیا یہ، اور اس نے اپنی گندی زبان، لوز زبان استعمال کی ہے ان کبیر صحابہ کے بارے میں۔ گرامی قدر، یہ شیعہ ہے، کیونکہ مناجیوں نے بھی کہہ دیا یہ ہمارا نہیں ہے، تو شیعہ لوگوں نے اس کو لانچ کیا، اور میرے پاس اس کے پورے پروف ہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ اس کی کتابیں جو ہے لکھی ہے، اس میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں شیعہ ہوں، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کی میڈیا پر، نیٹ پر جو ہے، گوگل پر اس کی پکچرز ہیں، اور وہ اہل تشیع سے انعام وصول کر رہا ہے اور ان کی مجالس میں بیٹھتا ہے۔ جو بندہ شیعوں کی مجالس میں جائے اور شیعوں والی گفتگو کرے، وہ کیسے سنی ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو بابوں کی باتیں، یہ بابوں کی باتیں، یہ جتنے بابوں کا نام لے رہے ہیں، مجدد پاک ہوں، غوث پاک ہوں، داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جمیع صحابہ سے افضل ہے۔ تو یہ بابوں کی بات کہہ کر بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو بابوں کا میں نے نام گنایا ہے، جن بہادر بابا جی فرید علی گنج شکر ہے یا حضرت داتا علی حجویری ہیں، ان کو بابا کہہ کر چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی بات تو نہیں کہی، انہوں نے نبی پاک اللہ پاک کا قرآن سامنے رکھا، قرآن سے ثابت کیا کہ افضلیت صدیق اکبر قرآن سے ثابت ہے، پھر انہوں نے حدیث سامنے رکھی اور بتایا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے۔ صحابہ کے اقوال، اجماع امت کو سامنے رکھ کے انہوں نے فائنل کر دیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہیں جمیع صحابہ سے۔ اور آخری بات کہوں، حضرت سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا کہ جس بندے نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دی، میں اس کو کوڑے ماروں گا۔ یاسین قادری، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں حضرت علی کو فضیلت دیتا ہے، افضلیت دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق پر، یہ حضرت علی پاک کا قول سن لے تو قیامت والے دن حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کے ہاتھ میں درہ ہونا ہے، اور تیری پیٹھ پر ایسے زور زور سے لگائیں گے، پھر علی پاک کا لگایا ہوا کوڑا اور درہ، پھر تجھے پتہ چلے گا حضرت علی پاک کو کیسے تو فضیلت دیتا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر۔ اور یہ بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو حنفیہ جو حضرت علی پاک کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا حضور ابا جان افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ پھر پوچھا ان کے بعد، فرمایا حضرت فاروق اعظم۔ پھر پوچھا ان کے بعد، فرمایا حضرت عثمان غنی۔ حضرت علی پاک کا عقیدہ ہے کہ سب صحابہ میں افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بندہ جو ہے نا، شیعوں نے الاؤنس کیا ہے، پڑھا شیعوں سے ہے، یہ فاضل شیعوں کا ہے، شیعوں نے اس کی تربیت کی ہے، شیعوں نے اس کو پڑھایا ہے، اور شیعہ ہے یہ خود بھی، ظاہر سے بھی اور باطن سے شیعہ ہے۔ اس کی بولی شیعوں والی، اس کا رہنا سہنا شیعوں والا، اس کا سارا جو ہے بایو ڈیٹا سارا شیعت ہے۔ شیعوں نے اس کو اہل سنت کی صفوں میں ڈال دیا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو سنی ظاہر کرنا ہے، تو نے اپنے آپ کو سنی ظاہر کرنا ہے، اور سنیوں میں تو نے خرابی پیدا کرنی ہے۔